السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو پڑھا دیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ریپیٹ کریں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ وہ کریں، اس کی اتباع کریں، وہ پریکٹیکلی کریں جو آپ نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے معنی کا بیان کر دینا، یعنی اس کے معنی کو ایکسپلین کر دینا، باقی چیزوں سے الگ کر دینا، کلیئر کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اکثر ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں جب سمجھ آنے لگتا ہے تو ہم اس کو سیکھنے میں جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا اور زندگی اتنی گزر گئی ہے، ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، تو ہمیں اب جلدی کرنی چاہیے اس کو سیکھنے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے اور پھر سکھانے کے لیے اس کو جلدی نہ کریں۔ اس کو سکھانا اور اس کے بیان کو کلیئر کر دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 23 سال کے طویل عرصے میں نازل کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ الفرقان میں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے۔ ہم انسانوں کو تخلیق کرنے والا ہمارا رب ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دلوں کے اندر کنوکشن آنے میں، انسان کے دل کو بدلنے میں اور کسی چیز کے اوپر ثابت قدم ہونے میں وقت لگتا ہے، اور کبھی ہم اس کو سیکھنے کی جلدی میں بے چین ہو جاتے ہیں، تو کبھی اس کو دوسروں کو سکھانے کی جلدی میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تو ہماری بات سن ہی نہیں رہا یا بدل ہی نہیں رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے میں اور اس کو سکھانے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں اس انسان کے ذریعے سکھایا جو ہمارے لیے بہترین اگزامپل تھا، تو ہم لوگوں کو سیکھنے میں اور سکھانے میں تو شاید اس سے کئی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو جلد بازی کر کے نہ خود کے اوپر بوجھ بڑھانا چاہیے، نہ دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس نے کہا ہے وہ اس کے بیان کو واضح کر دے گا، وہ ضرور کر دے گا انشاءاللہ۔ بس ہمیں سیکھتے رہنا ہے، بھلے ہی آہستہ آہستہ، سیکھنا نہیں چھوڑنا۔ مگر پھر ہم نے سیکھنا کب تک ہے؟ تو جواب ہے آخری سانس تک، قیامت تک۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، یا یہ کہ انسان عجلت کرتا ہے، اس کو فوراً رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو ترک کر دیتے ہو۔ ان آیات کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان بس دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جلدی چاہتا ہے، فوراً رزلٹس چاہتا ہے، اور لانگ ٹرم کی نہیں سوچتا، یہ نہیں سوچتا کہ بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم صبر سے کام لیں اور فوراً ان کے تبدیل ہونے کی خواہش نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ جو بات آج کہی گئی ہے اس کا اثر چند سالوں بعد ہمیں نظر آئے، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مقام پر کہا ہے کہ ایک اچھا ورڈ یا اچھی کہی گئی ایک بات ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، تو بیج بونا ہمارا کام ہے، بیج کا بڑا ہونا اور پھر ایک تناور درخت بننا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں اس کا رزلٹ اس دنیا میں دیکھنے کی خواہش نہ کریں، بلکہ اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ہمیں اس سب کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ ہمارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کو تبدیل کرنا نہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔